بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر انتہائی بابرکت رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کو چونکہ نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ احباب ذی وقار، اس مقدس رات کو ہرگز ہمیں غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ کے برابر یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ زیادہ کا جو علم ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کے بتائے سے اس کا حبیب بہتر جانتا ہے کہ زیادہ وہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اللہ کا ولی ایسا گزرا ہے جو رات کو عبادت کرتا اور دن کو روزہ کی حالت میں کفار کے ساتھ جہاد کرتا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی عمر کے 1000 مہینے اس انداز میں عبادت کرتے ہوئے گزار دیے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے جب اللہ کے اس ولی کا تذکرہ سنا یعنی حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے اس ولی کی اس عبادت پر بڑا رشک آیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت شمعون نے 1000 ماہ اس انداز سے عبادت کی ہے، ہمیں تو عمریں بھی بڑی تھوڑی ملی ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمیں تو عمریں بڑی تھوڑی ملی ہیں، کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے، کچھ طلب معاش میں، کچھ کھانے پینے اور دیگر امور میں صرف ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں بڑی مختصر ہیں، ہم بھلا اس طرح عبادت کیسے کر سکتے ہیں جیسے اللہ کے ولی بنی اسرائیل کے اللہ کے ولی حضرت شمعون نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے غمخوار آقا یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ جب حضور نے صحابہ کرام سے یہ بات سنی تو حضور غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ القدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حاضر ہو کر تسلی دی کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ احباب ذی وقار، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں اترتی ہیں اس رات کو۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب ماہ رمضان تشریف لایا، ان فرشتوں کی تعداد زمین میں کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہراتے ہیں۔ تو سلطان دو جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر جو شخص حقیقتاً محروم ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبریل امین ایک سبز جھنڈا لے کر فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل امین کے 100 بازو ہیں، ان بازو میں سے 2 بازو حضرت جبریل امین صرف اسی رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات یعنی لیلۃ القدر کو قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے، اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ
صبح تک یہ سلسلہ یوں ہی رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل امین فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ عز و جل نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا ہے؟ جب فرشتے عرض کرتے ہیں تو جواب میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی ہے، اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ حضرت جبریل امین پہلے نمبر پر ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب کا عادی شخص، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس رات بھی معاف نہیں کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ والدین کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں قطع رحمی کرنے والے، یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کو۔ اور چوتھے نمبر پر فرماتے ہیں جو لوگ آپس میں عداوت رکھتے ہیں، آپس میں قطع تعلق کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان 4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات خوب عبادت کرنے، اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عہد ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔